اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے آپ سب کو اللہ، اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی پاکیزہ محفل میں آنا بہت مبارک ہو۔ میلاد ہال پاک میں ماشاءاللہ یہ ذکر کی محفلوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، بلکہ کئی سالوں سے ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ محفل سجانے والوں کو اس کا بہترین صلہ، بہترین اجر عطا فرمائے، اور جو محفل میں آنے والے ہیں، یقیناً جو محفل میں آتے ہیں تو شاعر نے کہا نا کہ سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ خاص طور پر ایصال ثواب کی محفل ہے محمد الہی مرحوم، اللہ تعالیٰ مرحوم کو مغفور فرمائے، اور ماشاءاللہ ماجد مطلوب صاحب، مستنصر مطلوب صاحب، عاقب مطلوب صاحب اور ان کے والد گرامی محمد مطلوب صاحب کو بہت مبارک، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ جن کلاموں کی فرمائش ہے ان کو میں شامل کرتا ہوں۔ آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا اٹھ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا اٹھ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور بھائی ہم تو وہ ہیں کہ جو نماز میں بھی حضور اور حضور کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ میں تو پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں؟ کہاں نماز میں؟ کہاں؟ اتحیات میں، جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ ارے ہم تو نماز میں بھی حضور کے آل پر درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو محفل خاص درود پاک کی سجی ہوئی ہے۔ یہ جو حصہ ہے نا درود پاک کا، صلو علیہ وآلہ، میں چاہوں گا یہ تو کوئی لب خاموش نہ رہے، اپنے برابر والے کو بھی گواہ بنا لو کہ میں اپنے آقا پر اور آقا کی آل پاک پر اس طرح درود پاک پڑھتا ہوں۔ ہاں ویسے بھی یہ میلاد ہال ہے، یہاں زیادہ ماحول بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں لوگ خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے۔ بھئی آپ اور میں اگر جنت پہنچ جائیں، انشاءاللہ جائیں گے، آپ سے آنے کو دل چاہے گا دنیا میں؟ آپ کہیں گے نہیں ادھر بڑے مزے آ رہے ہیں، میں نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے، ارے تو اور میں جنت پہنچ جائیں تو واپسی آنے کا دل نہ چاہے، وہ حبیب جب خالق کے جنت کے پاس پہنچے، جسے خالق کے جنت مل گیا، جسے مالک کے جنت مل گیا، جسے قادر کل مل گیا، جسے مالک کل مل گیا، وہ کیسے واپسی آ سکتا تھا؟ پر واپسی آنے میں رب کی مشیت ہے، رب کی رضا بھی ہے، کیونکہ محبوب کی چاہت ہے کہ مولا میری امت۔ تو شاعر نے کہا کہ سر عرش جانا کمال تھا، او سر عرش جانا کمال تھا، کہ وہاں سے آنا کمال ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ،
صلو علیہ وآلہ. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جب وہ حضور کے حسن کی بات کرتے ہیں تو یہ انداز اختیار کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سبحان اللہ. نقص کا عیب کا تصور بھی جہاں پر نہیں ہے. ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں، سبحان اللہ. کیونکہ آپ اور میں ہم اس صاحبزادہ صاحب کے بھی چاہنے والے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کی مدح کرتے ہیں تو دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، تو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں کرو تیرے نام پہ جاں فدا. کیا کر دی فدا؟ جی ہاں کر دی. آگے کہہ رہے ہیں نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جس نے ایک جان فدا کی ہو. پر آگے عشق کہتا ہے نہیں، اور آگے کی بات ہونی چاہیے، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں اپنے آپ کو ملا کر کہہ رہا ہوں، کیا ہم نے اپنے آپ کو حضور کی سنتوں کے مطابق بنایا؟ ہمارا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے یہ حضور کا غلام ہے؟ میں کردار کی بات نہیں کر رہا، میں کیریکٹر. سب اعلیٰ اللہ کے ولی یہاں بیٹھے ہوں گے. میں بات کر رہا ہوں کہ کیا ہماری گفتگو سے، ہمارے روز و شب سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے حضور کا غلام؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہاں اگر نہیں ہے تو پھر ہم ایسے ہو جائیں، کیونکہ بندہ اس سے محبت کیوں نہ کرے کہ جن کی محبت قبر میں بھی کام آئے گی. ارے قبر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا، پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ ہم کیا کہیں گے؟ نعتیں پڑھتے تھے پر خود ہم ویسے نہیں تھے. غور کر لیں، ہم زندگی ملی حضور سے محبت کرنے کے لیے. ہاں میں بڑے روشن چمکتے چہرے دیکھ رہا ہوں، چہروں پر حضور کی سنت سجی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی شریف ہے، امامہ شریف ہے. یہ بزرگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں تو مجھے الگ ہی سکون مل رہا ہے کہ کتنی محبت و وارفتگی سے حضور کی محبت کی ذکر کی محفل میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میری بھی حاضری قبول فرمائے. لیکن ہمارے ینگسٹرز کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جوانی ہے نا، جوانی بڑی کام کی ہے. جوانی گزر گئی تو پھر بڑھاپے میں وہ ہمت نہیں ہوتی کہ بندہ دین کا کام کر سکے. آج ہمت کر لیں اور محفلوں سے آگے نکلیں، پریکٹیکل ہوں، پریکٹیکل کہ ہم کر کیا سکتے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. اوپننگ اچھی ہے محفلوں کی، پر آگے بڑھنا ہے. محفلیں ہوتی صرف محفلوں کے لیے نہیں ہوتی، محفلیں ہوتی آگے بڑھنے کے لیے، پریکٹیکل ہونے کے لیے. تو ہم محفلوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، محفلیں تو جاری رہیں گی پر ہمیں آگے کا سفر کرنا ہے. ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے کہ جو ہم یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں. اسے آدھا ہاتھ نا مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کا کیا مطلب 50-50 ہوتا ہے؟ یہ 50-50 ہوتا ہے نا، یہ پورا ہوتا ہے، مطلب نیت تو پوری ہو کم سے کم انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل پھیرتا ہے. اچانک سے عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، حضور کی محبت میں ہم دیوانے ہوئی، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ. تو پورا ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ. ہاں بھائی کچھ نہیں پتا ہوتا، زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب بندہ بولتا ہے واقعی اب تو واپسی کا سفر ہے. اب بھی اگر بھائی ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، امام غزالی نے فرمایا 40 سال کی عمر کے بعد اگر آپ کے شر پر
آپ کا خیر غالب نہیں ہے تو سمجھو کہ پھر بربادی ہے. یعنی 40 سال کی عمر کے بعد بھی زیادہ وقت برائی میں گزر رہا ہے یا برائی سے نہیں بچ رہے ہیں یا بے نمازی ہیں تو پھر غور کر لینا چاہیے کہ اب آگے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کرو تیرے نام پہ جا فدا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا فدا نہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں صلو علیہ آلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مد غائلے دول رضا رضا پڑے اس بلا میں میری بلا بلا. یہ مصرع ذرا مل کر کہنا سیدھا ہاتھ اٹھا کر میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو